قال لا تدخل الملائكة بیتا فیہ سورۃ۔ الحمدللہ، پچھلی کلاس میں ہم نے سونا چاندی اور اتنا ریشم کے کپڑوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کلاس میں امام رحمہ اللہ نے ایک اور موضوع جو ہے اس کی ابتدا کی ہے کہ ولا یجوز جعل الصور فی الثیاب، تصویروں کے حوالے سے آپ تصویریں جو ہے وہ کپڑوں پہ نہیں لگا سکتے، یا کپڑے جو تصویر والے ہوتے ہیں وہ نہیں پہن سکتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت والے دن سب سے سخت جن کو عذاب دیا جائے گا وہ مصورین ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ مصور کس کو کہا جاتا ہے؟ جو تصویر بناتا ہو۔ اس طرح تو یہ جو تصویر بن رہی ہے یہ بھی حرام ہوگی۔ جی طرح بھائی، مصورون کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے تمہاری امام کے پیٹوں میں تمہاری تصویر بنائے۔ یعنی کیا مراد ہے اس سے؟ پورا مجسمہ خلق ہے، تخلیق ہے۔ اصل میں تو مطلب یہ صور یصور تصویر کا اسم الفاعل ہے جو تصویر بناتا ہے، لیکن اب تصویر جو ہے وہ کس چیز پہ اطلاق اس کا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا۔ اچھا، حدیث میں علت جو آئی ہے تصویر کی کہ عذاب کیوں دیا جائے گا، وہ علت کیا ہے؟ ممن یخلق کخلقی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب اس وجہ سے دیا جائے گا کہ وہ میری خلق کی طرح چیز بنا رہا ہے، میری تخلیق کی طرح چیز بنا رہا ہے۔ یہاں اگر اس چیز کو ہم سمجھ لینا علت کو، ہمیں سارا موضوع سمجھ آ جائے گا۔ جو اختلاف علماء کا ہے تصویروں سب سمجھ آ جائے گا۔ یہ جو تصویر بن رہی ہے یا ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو بھی کئی تصویروں کا ایک مجموعہ ہے، ویڈیو کئی تصویروں کا ایک مجموعہ ہے۔ تو جو علماء جو ہے وہ تصویر کو حرام کہتے ہیں اور ویڈیو کو حلال کہتے ہیں، تو اس میں کوئی استدلال صحیح نہیں ہے یا قیاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو بھی کئی تصاویر کا مجموعہ ہے۔ لیکن جب میں تصویر بناتا ہوں تو میں کیا کوئی نئی چیز بنا رہا ہوں؟ جو ہے ممن یخلق کخلقی، میری جیسی چیز بنا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو کیا میں جب تصویر بناتا ہوں تو کیا میں نئی چیز بنا رہا ہوں؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے تصویر بنائی ہے، یار آپ نے کتنا اچھا یہ بندہ بنا دیا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ نے یہ چیز سیو کی ہے۔ یہ تخلیق جو ہم نے جس چیز کی تصویر بنائی ہے وہ تو اللہ نے ہی بنائی ہے نا، ہم نے تو اپنے آپ سے نہیں بنائی ہے۔ تو یہ چیز جب ہمیں سمجھ آ جائے علت کی، اور دوسری علماء بھی علتیں بیان کرتے ہیں تصویر کی حرمت کے بارے میں، کہ جو ہے وہ تصویر کی وجہ سے جو ہے تعظیم پیدا ہوتی ہے، شرک کا ذریعہ ہے، جیسا کہ قوم نوح میں آیا تھا۔ لیکن قوم نوح والی جو حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں نصب ہے۔ نصب کہتے ہیں پتھروں کی چیز، پتھر رکھ دینا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے جو نیک لوگ تھے ان کی نشانیوں پہ ان کے نام کے پتھر بنا کے رکھے تھے، نہ کہ تصویریں۔ تو وہ بھی استدلال غلط ہے جو کہتے ہیں تصویر اس لیے حرام ہے کہ اس سے شرک کا ذریعہ کھلتا ہے، جیسا کہ قوم نوح میں ہوا۔ قوم نوح نے نام کے پتھر بنائے تھے، جو نیک لوگ تھے ان کے لوگوں کو پتھر بنا کے رکھے تھے، نہ کہ تصویریں بنائی تھی۔ اس سے جو علت ہے تصویروں میں، تو یہ جو تصویر عام، یہ فوٹوگرافی، یہ حرام نہیں ہے۔ تصویریں دو تین، ایک قسم ہے منحوت ہوتا ہے، منحوت یعنی مجسمہ، جو آج کل ماربل کے لوگ بناتے ہیں، یا پتھر کے، مصر میں جو آج کل پتھر کے بنے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے۔ جو ہاتھ سے پینٹنگ ہوتی ہے، جو ہاتھ سے پینٹنگ، اور یہ منحوت، یہ الگ الگ چیز ہے۔ کہ مرسوم ہے، رسام جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہاتھ سے پینٹنگ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ کیونکہ آپ ایک چیز کو بنا رہے ہیں نا، وہ اللہ کی تشبیہ کی طرح کوئی چیز بنا رہے ہیں، لیکن تصویر میں وہ چیز آتی ہی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں عرب میں، سعودیہ میں، مصور کو، تصویر والے کو عکاس کہا جاتا تھا۔ کہتے تھے نا جا کے تصویر بناؤ، عاکس، اذهب عاکس، عکس ہے، بندے کا عکس ہے، میرا عکس ہے، یہ میری کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے۔ اس لیے جو علماء حرام کا کہتے ہیں، اس کے اگر آپ حرام کا فتویٰ دے دیں کہ یہ تصویر حرام ہے، تو کتنی امت کے لوگ ہیں جو اس گناہ میں شامل ہوں گے؟ بڑے بڑے علماء بھی، عوام بھی، نیک بھی، سب کچھ اس میں جو ہے شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، جو مصور بناتے ہیں، چاہے وہ
इंसान के अलावा किसी भी चीज़ की बना लें। ज़वात अरवाह जो है ना, जिसके अंदर रूह होती है, एक तो दरख्त वगैरह की, दरख्त पत्थर, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस चीज़ में रूह होती है, इंसान हो या हैवान हो, तो दोनों की जो है ना रस्म हो, बनाया जाए या नहत किया जाए, पत्थर के जैसे बनाया जाए, ये दोनों हराम है। और अमीर अलैहिस्सलाम का फरमाना है कि जिस घर में तस्वीर होती है यही वाली इसी तरह की, उस घर में फ़रिश्ता दाखिल नहीं होता। ये कुत्ता हो, उस घर में फ़रिश्ता दाखिल नहीं होता। तो जब फ़रिश्ता दाखिल नहीं होता, इसका मतलब है उस घर में शैतान ही दाखिल होंगे ना। तो जो बलाएँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, वो इन शैतानों की वैसी होती हैं जब आपके पास जो है वो फ़रिश्ता दाखिल नहीं होता। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास अल्लाह के नबी दाखिल हुए और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वादा किया था कि मैं इस टाइम आऊँगा आपके पास। वो नहीं आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, ना ही इसका फ़रिश्ता। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुत्ते को देखा तो आपने फरमाया कहाँ से आया? माँ आयशा ने फरमाया मुझे नहीं मालूम था। उसको निकाला, फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं आए? तब फरमाने लगे कि फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर हों या कुत्ता हो। तो ये जो है ना इल्लत है। अगर हम इल्लत को समझें ना तस्वीर में, तो हमें जो है ना सारी चीज़ें समझ आती है। इसी तरह इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह का भी फतवा है कि जो रस्म से बनाई जाती है, इब्न बाज़ रहमतुल्लाह का भी, वो हराम है। अब उलमा जो है वो शुरू में वीडियो को भी हराम कहते थे। अगर आप पुरानी थोड़ा पीछे जाएँ तो वो वीडियो को भी हराम कहते थे, लेकिन अब वो वीडियो को हलाल कह देते हैं और तस्वीर को हराम फिर भी कहते हैं। तो आप किस चीज़ से, किस वजह से आप एक चीज़ को हलाल कह रहे हो, एक चीज़ को हराम कह रहे हैं? वीडियो भी तो एक तस्वीर का मजमूआ है ना। तो इसमें कोई जो है ना वो ज़ाहिरी दलील नहीं है। जो तस्वीर आम तस्वीर जिसे कहते हैं वो हराम है, ये अक्स है, इंसान का अक्स है, तस्वीर नहीं है। तो अगर आप हराम कहते हैं तो फिर आपको एक ज़ाहिरी दलील लानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग इसमें शामिल हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को आप जब कहेंगे ये हराम चीज़ कर रहे हैं तो दलील के आप जो है ना वो तलबगार हैं, आप दलील लेके आएंगे। एक मसला इधर बनता है कि अगर हम किसी की घर में मतलब किसी रिलेटिव के, तो दीवारों पर अक्सर उनके अजदाद या बाओजदाद की तस्वीरें लगी। हाँ, ये जायज़ नहीं है ना। आपने बताया अब जो में नमाज वगैरह हो जाती है, नमाज तो हो जाती है, नमाज में तो हर्ज नहीं है। कुछ कहते हैं कि तस्वीर पड़ी हो नमाज नहीं हो। नहीं, नमाज में कोई ऐसे मान्यता नहीं है नमाज की। लेकिन जो है वो बंदा जिसने लगाई है या उसने खुद लगाई है तो वो गुनाहगार है, या किसी घर में गया है तो वो घर वाले गुनाहगार ना कर कोशिश करे कि उसके कमरे ना पड़े, क्योंकि जो है वो तस्वीर वही बात है ना, फ़रिश्ता तो फिर घर में दाखिल नहीं होता, तो उससे परहेज़ करे। लेकिन जो तस्वीर बनाते भी हैं, इसमें उलमा ना 2-3 शर्तें लगाते हैं। जो आम तस्वीर बनाते हैं तो ये 2-3 शर्तें। एक तो ये कि जिस तरह आप कह रहे हैं घरों में लटकाई ना जाए, घरों में लटकाई ना, जैसे इंसान जो है ना वो ताज़ीम के बाब में दाखिल हो जाता है, उसकी आज़मत, फिर उसको उसके साथ लगाओ, उसके साथ दिल का लगाओ, उसे फिर शिरकियात के ज़रिया इसका बन जाता है। और दूसरी ये कि किसी मुर्दे की ना हो, यानी मैयत की ना हो, क्योंकि मैयत की तस्वीर लटकाना गोया कि आप उसके हक़ पे डाका मार रहे हैं। अब उसने आपको इजाज़त नहीं दी है तो मैयत इजाज़त नहीं दे सकता, तो आपने इसके हक़ पे एक किस्म का जो है ना, फिर भी इसमें भी एक किस्म ताज़ीम है। अगर आप एक मैयत की तस्वीर लगा दें, आपका दिल उसके साथ लगा रहेगा और ताज़ीम बढ़ती रहेगी। और तीसरी ये कि किसी औरत की ना हो। औरत की तस्वीर बहुत ख़तरनाक है, ना अपने मोबाइल में ना दूसरे के मोबाइल में। आपको पता आजकल की जो है ना पुरफितन दौर है, तो कहाँ से कहाँ तस्वीर पहुँच जाती है। तो औरत की तस्वीर हरगिज़ किसी का को बिल्कुल जो है ना उससे परहेज़ की जाए। हाँ, अगर मर्द अपनी बनाता है तो ठीक है, और इन 3 शर्तों के साथ। एक तो ये लटकाई ना जाए, दूसरी ये किसी मुर्दा शख्स की ना हो, और तीसरी ये कि किसी औरत की ना हो। तो जो चीज़ तस्वीर हराम है वो 2 है। एक तो ये मनहूत जो पत्थरों पे बनाई जाती हैं, या मार्बल या किसी दरख्त की, लकड़ी के, किसी की भी चीज़ के बनाई जाएँ, और एक है मरसूम जो रस्साम बनाते हैं, रस्म करते हैं। ये दोनों जो है हराम है। लेकिन आम जो तस्वीर है ये हराम नहीं है। तो इसी की सॉफ्ट कॉपी का अगर प्रिंट ले लिया जाए तो वो भी तो एक वही सूरत बन जाती है जो प्रिंटिंग वाली सूरत है। प्रिंट एक वही चीज़ निकल के आ रही है ना, एक असल आपने वही सेव चीज़ की है, वो सेव निकल के आ रही है। एक प्रिंट है, वो तो एक रस्म है, वो तो बेज़ब्त वो चीज़ हो ही नहीं सकती है। ये तो आपने एक चीज़ को सेव किया, वो सेव चीज़ निकली हुई आ रही है, उस पर आपने कलर लगा दिया। लेकिन ये जो रस्साम है ये तो अपनी तरफ से चीज़ बनाता है। अब आपका रस्म बनाएगा, बिल्कुल वही चीज़ तो नहीं बना सकता ना। मैं फॉर एग्जांपल अगर आपकी पेंटिंग करता हूँ, ये आपके ख्याल में हराम है? ये हराम है। अगर उसी को मैं क्लिक करता हूँ तो ये जायज़ है? क्लिक यानी कैमरे से तस्वीर लेते हैं, ये आप
آپ تصویر بنا ہی نہیں رہے. اگر میں نے آپ کو یہ کہا نا پرانے زمانے اس کو عکس کہا جاتا تھا, آپ اسے بندے کی چیز کو سیو کر رہے ہیں, محفوظ کر رہے ہیں. لیکن جو رسام ہے, رسم بناتا ہے, وہ چیز بنا ہی نہیں سکتا, بذوق وہ چیز کبھی بنا ہی نہیں سکتا جتنا مرضی ماہر ہو. لیکن میں نے آپ کی چیز کو بنایا, آپ کی چیز کی تصویر کھینچی آپ کی, وہ میں نے آپ کی چیز کو ہی, جس طرح آپ آئینے میں کھڑے ہوتے ہیں, آئینے میں آپ کا چہرہ آپ ہے, لیکن وہ چیز کو محفوظ نہیں کر سکتا, سیو نہیں کر سکتا. کیمرہ اس چیز کو سیو کر لیتا ہے. آپ کہیں کہ آئینہ جو ہے وہ حرام ہے, وہ تو آپ کی شکل ہی کیمرے آئینے میں جا رہی ہے نا. اسی طرح کیمرہ ہے, وہ آپ کی کیمرے نے چیز کو سیو کر لیا, آپ کی شکل کو سیو کر لیا ہے. لیکن جو رسام ہے وہ آپ کی شروع سے شکل بناتا ہے. تو اس دونوں چیزوں میں فرق ہے. اس لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ کہ رسم جو ہے وہ حرام ہے. اسی طرح منحوت جو ہے وہ بھی وہ چیز نہیں بن سکتی ہے کبھی بھی. تو ذوات الارواح کی یہ چیزیں جس طرح حیوانوں میں ہو گئے, انسانوں میں یہ دو چیزیں نہ ہوں, رسم نہ ہو اور نحت نہ ہو, یہ دونوں حرام ہیں. جو عام تصویر ہے اس میں جو ہے نا یہ اس چیز میں نہیں داخل ہوتی. جو ہمیں ایک تحفہ دیا جاتا ہے, مطلب کوئی بھی ایونٹ وغیرہ ہو کہ ہماری تصویر کو کسی نے فریم کرا کر, مطلب موبائل سے لے کر ہاں وہی نہ اس کو لٹکایا جائے. اگر تو آپ رکھ لیں, لیکن کسی جگہ پہ خوشی اس کو لگا کے, یعنی اس طرح نہ لگائیں, رکھ لیں, دراز میں پڑا ہو, جیب میں پڑا ہو, جس طرح ہمارا شناختی کارڈ پڑا ہوتا ہے, اس میں کوئی تصویر پڑی ہوتی ہے. لیکن اس کو سجانا, لٹکانا, یہ جو ہے نا اس کو علماء منع کرتے ہیں نا. اور یہ جو ہے نا لعنت ہے, جو تصاویر جو بھی وعید آئی ہے تصاویر کے بارے میں, جو بھی گناہ ہے وہ اسی تصویر میں ہے, جو رسم اور نحت میں ہے, نہ کہ عام جو تصاویر ہیں اس میں. ہمارے شیخ محترم آئے تھے, شیخ ابو خالد بن بشیر گجرانوالہ, جو جامع محمدیہ ہے اس کے شیخ الحدیث ہیں. وہ یہاں پہ آئے تھے, تقریباً سال ہو گئے, 1.5 سال ہو گئے. مغرب درس تھا ان کا یہاں پہ. تو باہر کیمرے لگے تھے, وہ بہت سخت ہیں کیمرے کے, اس تصویر اور کیمروں میں. تو باہر جو ہے وہ کیمرے لگے تھے, ہم نے کہا کیمرے تو بند کروا دیں. جب یہاں پہ آئے کھانا کھانے, دیکھا انہوں نے وہ اسکرین لگی ہے, سارا غصہ انہوں نے یہاں پہ اتار دیا. انہوں نے کہا مجھے تم نے بتایا نہیں. ہم نے کہا شیخ سیو ہو ہی نہیں رہی, وہ تو ایک آن لائن چل رہی ہے, جب بس سے مباشر ہے, وہ تو لائیو چل رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی حرام ہے, اور بڑی سخت ہے اس چیزیں. تو جو شیخ عبد الناصر نعمانی صاحب وہ بھی سخت تھے شروع میں, اب وہ بھی اپنی ویڈیو بنا لیتے ہیں. تو دلیل کوئی نہیں ہے جو ویڈیو یا اس تصویر کے بارے میں نا, کوئی دلیل, واضح دلیل نہیں ہے. ڈاکٹر فضل علی صاحب تو کوئی جو ہے کانفرنس میں, کون مولانا فضل الرحمان, وہ تو الیکشنز وغیرہ میں, پر ان کا بڑا, وہ تو سیاسی بندے ہیں, ان کو تو چھوڑیں, ان کا تو وہ تو پہلے ایک عورت کی جو ہے نا, وہ بھی سیاست کو بھی حرام کہتے تھے, پھر آسا وہ تو ان کو دین میں چھوڑے نا. جو ڈاکٹر فضل علی صاحب ہیں, وہ کوئی اجتماع میں, کانفرنس میں کوئی تصویر بنا بھی رہا ہو تو اس کو اسی میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا قیامت والے دن دعائیں جیسے. تو ہے علماء کے اپنے جو ہے نا مفردات ہے, ان کی اپنی رائے ہے, اجتہاد ہے. حدیث کی روح سے دیکھیں تو اس وقت اگر کیمرہ یا یہ سافٹ والی کہانی تو تھی نہیں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث سے کوئی کلیکشن ہوئی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, یہ صحابہ تھے, اس وقت تو یہ سافٹ پکچر کی تو کہانی نہیں تھی. بیس تو وہاں سے ہمیں مل گئی کہ وجہ تصویر جو ہے وہ منع ہے. تصویر آپ کے زمانے میں پھر آپ صبری کریں یا وہی نظر آتا ہے. اس میں وہاں پہ رسم تھی یا نحت تھا, پتھر کے اوپر ہوا تھا یا پھر لکڑی کے اوپر, جیسا بھی ہو, تو وہی نظر آتی ہے ظاہر علت. یہ تو پھر آیا بھی ہمارے زمانے میں ہے. اب جو کہ اس معنی میں ہم نے چیزوں کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے, تو سافٹ میں بھی کیا ہمیں وہی والا حکم نہیں لگے گا؟ جو وہ چیز ہوگی تو وہ حکم لگے گا نا. جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا, اگر آپ تصویر کو تصویر کہتے ہیں, اب اس کو جو ہے نا قہوے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ شراب ہے, تو آپ کہتے ہیں قہوہ ہے, تو یہ قہوہ تو نہیں بن جائے گا نا. تصویر کو آج کل کے فوٹوگرافی کو تصویر کہہ دینا, اس حدیث کے مطابق یہ بھی تصویر ہے, تو وہ تصویر نہیں بن جاتی. حقیقت کو ہم نے دیکھنا ہے, حقیقت کیا ہے, اللہ کے نبی کی جو علت ہے وہ کیا ہے. پھر جو ہے جو علماء پھر ویڈیو کو حلال کہتے ہیں, وہ کیوں حلال کہتے ہیں؟ تصویر کو چھوڑ کے ویڈیو کیوں حلال کہتے ہیں؟ اب جو اکثر علماء تصویر کو حرام کہتے ہیں کہ ویڈیو کو حلال کہتے ہیں. تصویر جگہ اسٹل ہوتی ہے, لیکن ایک ویڈیو بھی تو کئی مجموعہ تصویروں کے مجموعہ ہے نا, پھر آپ ویڈیو کو بھی حرام کہیں. تو جو علت ہے نا, علت کہ میری خلق کی طرح یہ خلق بنا رہا ہے, میری مخلوق کی طرح یہ بندہ مخلوق بنا رہا ہے, تو میں جب آپ کی تصویر کھینچتا ہوں, آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے نئی مخلوق بنائی ہے.
اب پھر قیامت کے دن کیا آئے گا، جو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا جو تصویر بناتا ہے کہ اس میں روح ڈال. تو جو چیز میں نے آپ کی تصویر کھینچی ہے، میں کیسے اس میں روح ڈالوں؟ اس میں پہلے ہی روح پڑی ہوئی ہے. وہ تو اس وقت کہا جائے گا نا روح ڈال جب آپ نے ہاتھ سے بنائی ہوگی یا آپ نے نحت بنایا ہوگا، تو آپ پھر کہیں گے اس کے اندر روح ڈال، تو نے بنائی اب روح ڈال. اب مجھے کہا جائے کہ اس کے اندر روح ڈال، اس کے اندر تو اللہ نے پہلے خود سے روح ڈالی بھی ہے. تو جب آپ یہ علتوں کو دیکھیں گے نا، تو مجموعہ حدیث کا دیکھیں گے تو آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ حرام کیوں ہے. نعم. والاختیار التختم فی الیسار وان تختم فی الیمین فلا بأس. انگوٹھی پہننا، انگوٹھی کے بارے میں، اچھا انگوٹھی پہننا سنت ہے یا کیا ہے، مباح ہے یا عادت ہے، یہ کیا ہے؟ ہم یہ بھی کہتے ہیں نا لمبے بال رکھنا یہ سنت ہے. ہمارے یہاں سعودیہ میں جو ہے نا ہمارے مشائخ جو ہے پکڑ پکڑ کاٹ دیا کرتے ہیں، کدھر کی سنت ہے ذرا ایسی کی تیسی تیری. سنت سے انگوٹھی پہنا، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو انگوٹھی پہنی تھی وہ کسی وجہ کی وجہ سے پہنی تھی، کسی کوئی وجہ تھی، اور وہ یہ تھے جب ملوک کو اللہ کے نبی رسائل بھیجا کرتے تھے تو وہ ملوک جو ہے بادشاہ اپنے رسائل کو خطوط کو مہر بغیر نہیں لیا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے انگوٹھی اختیار کی ہے. اور حدیث میں آتا کہ اللہ کے نبی کی انگوٹھی جو تھی وہ اس طرح ہاتھ میں نا، جو اوپر والی چیز ہے وہ ہاتھ کے اندر ہوا کرتی، اس طرح یہ چیز جو ہے نا یہ اندر ہوا کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زینت کے لیے نہیں تھی، یہ زینت کی کسی وجہ کسی وجوہات کی وجہ سے تھی. تو اس لیے علماء کے اس میں اختلاف ہے کہ یہ مباح ہے یا کیا سنت ہے. لیکن علی کل حال جو زینت کے لیے انسان اختیار کر سکتا ہے اس کو، تو لگتا یہی ہے کہ اگر حاجت کے لیے استعمال کی جائے، جس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کافی حدیث کا مجموعہ نکال کے اس میں جو ہے نا وہ کچھ علماء جب کہتے ہیں کہ سنت ہے، کچھ کہتے ہیں مباح ہے، تو ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا جمع کلام کو جو ہے نا احسن طریقے سے جمع کیا کہ اگر حاجت کے لیے ہے، اگر انسان کسی حاجت کے لیے پہنتا ہے تو وہ سنت ہے، لیکن اگر زینت کے لیے پہنتا ہے تو مباح ہے. زینت کے لیے اگر پہنتا ہے تو مباح ہے. اسی طرح اگر وہ زینت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں ادھر، والاختیار التختم فی الیسار وان تختم فی الیمین فلا بأس. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بائیں ہاتھ پہ آپ انگوٹھی پہن لیں وہ زیادہ بہتر ہے، اگر دائیں ہاتھ پہ پہن لیں کوئی بات نہیں ہے. لیکن علماء، اکثر علماء کا یہ افضلیت کا مسئلہ ہے، افضل کیا ہے بائیں میں یا دائیں میں. تو لیکن جو ہے نا اگر زینت کے لیے پہنا جائے تب دائیں میں پہن لیں، اگر کسی حاجت کے لیے پہنا جائے تب جو ہے بائیں میں پہن لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اچھے اعمال ہیں، جو اچھے کام ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرو. تو اگر زینت کا کام ایک اچھا کام ہے تو وہ انسان دائیں ہاتھ میں پہن لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ بال کا بھی یہی ہے کہ سنت ہے یا عادت ہے. علی کل حال هذا بحث طویل. اچھا جی آگے. ولا يحل لأحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطرا. ثوب جو ہے کپڑے کو جو ہے وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے جو ہے نا وہ، اگر اچھا یہاں پہ ثوب سے جو مراد ہے ہر وہ کپڑا، یہاں پہ یہ کوئی نہ کہے کہ اگر آپ نے ثوب عرب والی پہنی ہے یا قمیص شلوار پہنی ہے وہ نہ ہو. ہر وہ کپڑا، بے شک بش ہو جو عرب بش پہنتے ہیں، یا چادر ہم جو آج کل سردیوں میں کرتے ہیں، جو بھی چیز ہو وہ ٹخنوں سے جو ہے وہ نیچے نہ ہو. اچھا اس میں علماء کا اختلاف ہے. اگر تو انسان تکبر کی وجہ سے جو ہے نا اپنے ثوب کو ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے تو علماء کہتے ہیں یہ حرام ہے. اگر تکبر نہیں ہے، عام طور پہ جو ہے نا وہ ویسے رکھ لیتا ہے، اس میں تکبر نہیں ہے، تب علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے. لیکن اس میں جو ہے نا وہ دلیل وہ لاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جب انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی میری جو شلوار ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، نیچے چلی جاتی ہے، لیکن جب مجھے پتہ چلتا ہے میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں. تو وہ علماء اس چیز سے استدلال کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نیچے رہا کرتی تھی، اس لیے جو ہے نا اگر انسان تکبر کے بغیر اگر اس کی جو ہے وہ نیچے کر لے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ استدلال جو ہے نا غلط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لست ممن یفعل خیلا. ابوبکر صدیق کو فرمایا تھا کہ یہ تم خیالا میں سے نہیں ہو جو تم کرتے ہو. ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا میری گر جاتی ہے ہلکی ہونے کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے وہ شلوار نیچے اتر جاتی ہے، قصدن نیچے نہیں اترتی ہے، قصدن نیچے نہیں ہوتی ہے. ہم قصدن جو علماء کہتے ہیں کہ قصدن آپ نیچے کر لیں ٹخنوں سے اور آپ کے دل میں تکبر نہ ہو تب یہ جائز ہے. لیکن یہ استدلال ابوبکر صدیق کی حدیث سے غلط ہے. جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا اللہ کے نبی سے کہ عورتوں کی شلوار جو ہے وہ نیچے نہ ہو، تو آپ نے فرمایا تھا پہلے شبر پھر ذراع
ایک ہاتھ ہو، ایک جو ہے بازو ہو. تو ام سلمہ نے حدیث سے یہی سمجھا تھا کہ جس کے اندر تکبر ہو یا نہ ہو، تکبر ہو یا نہ ہو، تو یہ جو ہے نا وہ نیچے ہونے چاہیے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ما اسفل من الکعبین فهو فی النار. ما اسفل من الکعبین، ما کیا ہے؟ ما نہیں، ایک صیغہ کہتے ہیں ما کو، موصولہ. عموم. عموم میں سب کچھ داخل ہو جاتا ہے، چاہے وہ تکبر سے ہو، چاہے وہ قصدن ہو، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو. یہاں تو ماں اس کے لیے ہے نا، موصولہ ہے نا، لیکن عموم میں داخل ہوتا ہے یہ. ما اسفل من الکعبین، جو عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے، جب عموم کا لفظ آ جائے تو وہ تمام چیزوں میں شامل ہو جاتا ہے، عموم کہا جاتا ہے اس کو. ما اسفل من الکعبین عام ہے یہ. اس کے لیے کروں کہ وجہ تو مخصوص نہیں ہوئی نا. وجہ مخصوص نہیں، اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ سب وجوہات اس میں داخل ہو جاتی ہیں. آدمی چاہے شلوار ہو، پینٹ ہو، یا وہ جو ایسی ہے جبہ ہے کہ کیا ہے عربی جو پہنتے ہیں، وہ مطلب اس کے لیے ماں ہے کہ وٹ ایور دا تھنگس. ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ بھی ہے کہ تکبر والی ہو یا بغیر تکبر کے ہو. اب انسان کوئی بھی چیز، کوئی بھی لباس ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے کسی وجہ سے کر رہا ہے نا، یا تو اس میں تکبر ہے یا پھر وہ قصدن ویسے ہی کر لیتا ہے. تو اللہ کے نے فرق نہیں ڈلوایا کہ خیا لائے جو ہیں ان کو جو ہے نا عذاب ہوگا، اور جو اس کے علاوہ ہے ان کو عذاب نہیں ہوگا. یہ بھی عموم میں داخل ہوتا ہے اس میں. جیسا بھی ہے، ام سلمہ نے جو حدیث سمجھا تھا وہ بھی انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ اللہ کے نبی سے جب عورتوں کے بارے میں بتاتے کہ عورتوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ پھر ننگی ہو جاتی ہیں، تو عورتوں کی ٹانگیں ڈھانپنا تو بہتر ہے. لیکن اللہ ام سلمہ نے کیوں یوں سمجھا؟ پھر اللہ کے فرمایا کہ شبرن، ایک ہاتھ، پھر ایک ذراع آپ نیچے کر لیا کریں. یہ تو عورتوں کے لیے پر خاص آ گیا نا. اس لیے جو ہے نا ماں عمومی لفظ میں علماء یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق جو استدلال لیتے ہیں نا جائز کا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے لیتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ میری ہلکی ہو جاتی ہے، شلوار تو نیچے اتر جاتی ہے. تو ایکسیپشن دی گئی نا کہ آپ چونکہ لیکن اللہ آگے عمر صدیق کیا کہہ رہا ہے کہ جب مجھے سمجھ آتی ہے تو میں اٹھا لیتا ہوں. سمجھ کے ان کا تقویٰ تھا، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ان میں شامل نہیں ہیں جو خیالات میں سے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق نے آگے یہ بھی بیان کر دیا تھا نا کہ میں اٹھا لیتا ہوں، لیکن جب گر جاتی ہے تب اللہ کے نے فرمایا تھا کہ تم خیالات میں نہیں ہو. اگر تو وہ کہتے ہیں نا میں رکھ دیتا ہوں، میں اٹھاتا ہی نہیں ہوں، تب اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ تم خیالات میں سے نہیں ہو، تب تو سمجھ آتی ہے. اس طرح کے لٹکتا رہتا ہے. لیکن دوسری حدیث میں آپ پڑھیں نا، اس میں عربی کی عبارت ہے اعدلها، یوں کچھ لفظ ہے کہ میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، صحیح کر لیتا ہوں. تو وہ اللہ اگر تو وہ کہتے کہ میرا یہ رہ جاتا ہے، میں اس کو اٹھاتا نہیں ہوں، اور پھر اللہ کے بھی فرماتے کہ لست من الخیلاء، اگر تم خیلاء میں سے نہیں ہو اور وہ نیچے ہی رہتا ہے، تب تو سمجھ آتی ہے کہ انسان بغیر تکبر کے نیچے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ فرماتے کہ میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، پھر اللہ کے میں فرمایا کہ لست من الخیلاء. اور ام سلمہ کی حدیث بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی یہی سمجھتی ہیں اللہ کے نبی کی حدیث سے کہ جو نیچے جیسے بھی جس حد میں بھی ہے وہ حرام ہے. بہتر یہ ہے کہ بندہ اٹھا کے ہی لیتا ہے. بہتر یہ ہے کہ بندہ بہتر نہیں بلکہ واجب ہے، واجب ہے کہ اس کو اٹھایا جائے. کہ جمہور جو ہے نا، جمہور آپ کی طرح ہے، جمہور جو ہے نا یہ اکراہ کی طرف گئے ہیں چاروں مذاہب میں سے. لیکن جو علماء جس میں شیخ سعد الحسلان وغیرہ عرب علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا بھی ہو، قصدن ہو یا تکبرن ہو، جیسا بھی ہو حرام ہے وہ. لیکن ہاں وہ کہتے ہیں کہ جو قصدن ہے جس میں تکبر نہیں ہے اس کا عذاب کم ہے تکبرن کی نسبت. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو تکبر سے کرتا ہے اس کا عذاب اس سے زیادہ جو بغیر تکبر کے جو ہے نیچے رکھتا ہے. اس میں جو عورتوں کی ایکسیپشن ہے کہ مطلب ان کو تو اوپر نہیں کرتا. ہاں ان کو تو نیچے، جس میں سلمہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے فرمایا کہ ایک ذراع ان کا پھر بھی جو ہے نا چھپتا نہیں ہے. پھر وہاں پر فرمایا کہ ایک بازو وہ نیچے ہی رہے گا. ایک اپنے ٹخنوں سے ایک بازو، ایک ہاتھ یا بازو نیچے رکھیں گے، ڈھانپ کے رکھیں گی عورتیں اپنی شلوار کو یا کپڑے کو یا جو بھی انہوں نے پہنا ہو، بھڑکا ہو جیسا بھی ہو، وہ ڈھانپ کے رکھیں گی. کیونکہ عورت زینت ہے اور زینت اپنی اس کو چھپانے کا حکم ہے. لیکن آج کل ہم الٹا سسٹم چل رہے ہیں، مرد جو ہے وہ نیچے نیچے کرتے ہیں، عورتیں اوپر اوپر کرتی ہیں. اللہ مستعان. بہت بری لگتی ہے ٹکنوں سے نیچے شلوار. ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے نا، اس میں جو علماء ایک چیز کہتے ہیں کہ اپنی جو ٹانگ ہے
اس کو بہت ہی اوپر کروا کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے، آپ بہت ہی جو ہے نا اس کے اوپر رکھ دیں، لیکن یہ بھی چیز غلط ہے۔ شیخ ایک ہیں عربی عالم، انہوں نے ایک کتیبہ لکھا ہے، تفصیل سے ساری حدیث کو جمع کر کے بیان کیا کہ سنت یہی ہے کہ اپنی جو ہے نا وہ ٹخنوں سے بس اوپر ہو، ٹخنوں تک ہو یا ٹخنوں سے اوپر ہو۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ وہ بالکل جس طرح آج کل آپ نے دیکھے ہوں گے بہت ہی اوپر کر لیتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا جس طرح ابوبکر صدیق، اگر آپ حدیث یہ جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ وہ کعب تک تھی، ٹخنوں تک تھی۔ اگر تو وہ بہت اوپر تک ہوتی اور وہ نیچے آ جاتی تو انسان کا جو ہے وہ سطر نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اگر وہ چھوٹی شلوار ہوتی، جس طرح علماء کہتے ہیں کہ چھوٹی سنت ہے، تو وہ اگر چھوٹی ہوتی تو پھر وہ نیچے آ جاتی، جس طرح ابوبکر کہتے ہیں میری ہلکی ہونے کی وجہ سے نیچے آ جاتی تھی، تو انسان کا جو ہے وہ سطر جو ہے نا کشف ہو جاتا ہے۔ آپ نوجوانوں کو دیکھیں وہ شارٹس پہنتے ہیں، مطلب وہ ادھر تک آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کا عورہ جو ہے نا یہ آپ کے اس کو گھٹنوں تک ہے، گھٹنوں سے لے کے آپ کی ناف تک۔ اس میں نماز ہو جاتی ہے اگر اس کے گھٹنوں تک گھٹنے جھانپے ہوں، گھٹنا نماز کے علاوہ بھی گھٹنے کو جو ہے نا وہ اس کا ظاہر ہونا یہ عورہ میں سے ہے، گناہ ہے بہت بڑا۔ ہمارے یہاں اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، بہت اونچی اونچی انہوں نے پہنی ہوتی ہے، تو یہ سب عورہ میں ہے۔ بالکل کنارے پہ ہاں اللہ معاف کرے بس۔ بھائی سوال پوچھتا جو یونیفارم پہنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زیادہ ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھنی، مطلب ٹخنوں تک کہتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے، اور ٹخنوں تک رکھ لینا وہ بھی ٹھیک ہے، ٹخنوں کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ آپ جب بیٹھتے ہیں نا تو لات تنگی ہوتی ہے، آگے فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہوتی ہیں، وہ الاؤڈ نہیں ہوتا، تو زیادہ پینٹ اوپر بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی الاؤڈ نہیں کرتے۔ بس اب اسکولوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں، اب اسکول جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں نا حرام ہے، تو اس کا کیا حکم؟ آپ ان کو کہیں میں نہیں کر سکتا، اب سختی کریں میں نہیں کر سکتا، میں ٹخنوں سے اوپر رکھوں گا، آپ تھوڑی پینٹ کو تھوڑی اس کو لوز بنا لیں، تھوڑی کھلی بنا لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے بڑا دوسرا اسلام بڑا مانتے ہیں کہ ٹخنوں پہ کون اسلام مانتے ہیں تو بتائیں ان کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں باقی تو بڑا آپ مانتے ہیں نا کہ ٹخنوں پہ آپ کو یاد، انہوں نے کہا جو میرے سے مانا جا رہا ہے نا وہ مجھے ماننے دیں، جو میرے سے نہیں مانا جاتا وہ اللہ میرے سے سوال کر لے گا، جو میں مان سکتا ہوں نا وہ مجھے مانا نہیں دے۔ وہ عجیب بات ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی میں سارا اسلام ہے، بھائی داڑھی رکھ لوں تو مجھے رکھنے دو نا، اور چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ اللہ مجھے معاف کرے گا، جو چیز ہو رہی ہے آپ وہ بھی میرے سے چھڑانا چاہتے ہیں۔ آپ انہوں نے کہیں جو میں ٹخنوں سے یہ چیز کر سکتا ہوں نا اس میں مجھے عذاب سے اللہ بچا لے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ صغیر میں بہت بالوں کا ہے کہ بال کندھے سے اوپر رہنے چاہیے، نہیں برابر ہوں؟ ہاں برابر ہوں، کندھے تک ہوں، اس میں تین چار ہیں، اگر آپ کے کان تک ہوں، آپ کے جو ہے کندھے تک ہوں، لیکن کندھے سے لمبے نہ ہوں۔ سے برابر ہونی چاہیے۔ برابری کا اتنا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آپ کے بال جو ہے نا درمیان سے بالکل چھوٹے نہ ہوں، آپ کی جلد نظر آنے لگ جائے، اور سائڈ سے بڑے نہ ہوں، اس طرح کے نہ ہوں۔ اس طرح آپ نے جو ہے نا کیے ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا وہ بالکل سو گنجا کر دیتے ہیں کہ اس کے جلد نظر آنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ جو حلق ہے نا حلق وہ بالکل اتارنے کو کہہ دیتے ہیں، جو حدیث میں منع ہے بالکل اتارنے کا، آپ کی جلد نظر آنے لگ جائے اور اوپر بال ہوں، یہ حرام ہے۔ جو کٹس وغیرہ لگاتے ہیں وہ بھی حرام، کٹس بھی حرام ہے کیونکہ جلد نظر آنے لگ جاتی ہے نا۔ دوسرا اس میں کفار کے قسم کی مشابہت بھی ہے، اس میں کفار کی مشابہت بھی ہے۔ جی آگے پڑھو جی۔ ودخول الحمام جائز للرجال بالمیازر الساترة ويكره للنساء الا من علة وحاجة۔ اچھا ودخول الحمام، یہاں پہ کیا حمام سے مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں ودخول الحمام جائز، حمام میں جانا جائز ہے، واش روم میں جانا۔ جی مطلب اس دور میں تو وہ تھا جو پبلک ٹائپ ہوتا ہے، اس دور میں حمام اس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ نہایا جاتا ہو، گرم پانی ہوتا ہو، تو کچھ علماء سے منع کرتے تھے، اس میں جو ہے نا وہ اختلاط ہوتا تھا یا تو عورتوں مردوں کا، یا پھر مرد آپس میں جو ہے نا وہ ان کا ستر عورہ نہیں ہوتا تھا، اس سے علماء نے سے آگے امرأۃ یکرہ للنساء الا من علت وحاجت۔ ہاں عورتوں کے لیے مکروہ، امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ صرف اس لیے کہ کوئی علت ہو، کوئی حاجت ہو، کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے حمام میں عورت کا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من امرأۃ تضع ثيابها لغیر بیت زوجها الا هتكت الستر ما بینها وبین اللہ، کہ انسان اگر ایک عورت اگر اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور گھر میں کپڑے اتارتی ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے علماء حمام میں عورت کا جانا منع کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ فنادق میں دیکھ لیں، فندق میں جانا یا ہوٹل میں جانا یا ایسی جگہ پہ جانا یہاں پہ کپڑے جو ہے بدلے جاتے ہیں، اس میں خطرہ ہوتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اس جگہوں پہ کپڑے نہ اتارے، جس طرح وہ بنائے ہوتے ہیں رومز انہوں نے کپڑے بدلنے کے لیے، تو اس چیزوں میں جو ہے جب پھر ہوٹل ہوتے ہیں ایسی چیزوں میں احتیاط کریں۔
تو اس لیے جہاں پہ علماء نے فرمایا کہ کسی حاجت کی وجہ سے وہ جا سکتی ہے حمام میں، کیونکہ اب تو یہ حمام ختم ہو گیا، اب آپ اس کا اطلاق یہاں تک کہ ہوٹلز میں کر سکتے ہیں یا جہاں پہ کپڑے تبدیل ہوتے ہیں اس کا اطلاق کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ امام رحمہ نے مکروہ سمجھا. آگے ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب وكذلك الكتم ويكره بالسواد. یہاں پہ آگے مسئلہ رنگ کرنے کا، داڑھی پہ یا بالوں پہ رنگ کرنے کا. اس میں جو ہے مستحب تو یہی ہے کہ انسان اپنے وائٹ بالوں کو چھپا لے، کسی بھی رنگ سے، براؤن ہو یا لال جس طرح ہوتا ہے وہ ہو جائے، تو وہ مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے، یہودی جو ہے نصارہ، یہ رنگ نہیں کرتے، تو تم جو ہے رنگ کیا کرو. اور اچھا یہاں پہ جو ہے نا یکرہ ويكره بالسواد. بالسواد، یہ مسئلہ جو ہے نا بہت اہم ہے. حنابلہ کے نزدیک اس میں دو اختلاف ہے. کچھ کے نزدیک جو ہے نا بلیک جو رنگ ہے وہ کچھ کے نزدیک حرام ہے، کچھ کے نزدیک مباح ہے، اور کچھ کے نزدیک جو ہے نا وہ مکروہ ہے. حنابلہ کے نزدیک حرام ہے، انہوں نے اکراہ کا لفظ لیا کیونکہ آداب میں ہے. اچھا جو علماء کہتے ہیں کہ کالا رنگ حرام ہے وائٹ بالوں پہ، جو ہمارے قارہ ہندیہ کے اکثر علماء کہتے ہیں اس چیز کو، آج کا جو ہے موضوع چھیڑ بھی رہا ہے. شیخ اللہ مصطفیٰ ظہیر صاحب کو انہوں نے حلال کہا ہوا، اس کو جائز قرار دیا، ان کے پیچھے کافی لوگ قوم لگی ہوئی ہے. اختلاف کبھی نا ایک ادب ہوتا ہے، اختلاف ادب الاختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ معاف کرے ہمارے یہاں چیز نہیں ہے. تو جو علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے وہ دو احادیث سے استدلال کرتے ہیں. ایک تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جب ابو قحافہ کو رضی اللہ، جو ابو بکر صدیق کے والد ہیں، ان کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہو کہ ان کے داڑھی کے اور سر کے بال تھوڑے تھوڑے وائٹ ہو چکے ہیں، یہ زیادہ وائٹ ہو چکے. تو آپ نے فرمایا غیروا ھذا وجنبوہ السواد، کہ اس کو بدل دو کسی بھی رنگ میں، وجنبوہ السواد، لیکن کالے رنگ سے پرہیز کرو. ایک یہ حدیث ہے. اور دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس مسند احمد میں بھی ہے کہ آخری قوم میں ایسے لوگ آئیں گے، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسی قومیں آئیں گی جو اپنے بالوں کو کالا کریں گے، جیسے کبوتر کی جس طرح سر نہیں ہوتا، جس کی گردن ہوتی ہے، اس طرح بلیک ہوتی ہے. یہ دو احادیث ہیں جو جس سے علماء استدلال کرتے ہیں حرام کا، اس لیے کہتے ہیں کہ حرام ہے. اب پہلی حدیث جو جابر جو حلال کہتے ہیں، مباح کہتے ہیں، ان کا جواب کیا ہے کہ جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وجنبوہ، صحیح مسلم میں ہے، وجنبوہ السواد، یہ لفظ جو ہے یہ غیر محفوظ ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. یہ ہے علماء کا جواب. امام رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے دو احادیث ذکر کی ہیں اسی موضوع پہ. ایک میں لفظ ہے غیروا ھذا، بس اس کو بدل دو، اور دوسری حدیث میں لفظ ہے وجنبوہ السواد. دوسری حدیث میں وجنبوہ، دو روایتیں ہیں نا صحیح مسلم میں. اچھا اب اس حدیث کے جو راوی ہیں وجنبوہ السواد، زہیر ابن معاویہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابو زبیر سے، ابو زبیر بھی راوی ہیں اور زہیر بن معاویہ ابو زبیر سے روایت کر رہے ہیں. میں نے ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وجنبوہ السواد، یہ حضرت جابر نے فرمایا تھا وجنبوہ السواد؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، حضرت جابر نے وجنبوہ السواد کا لفظ نہیں ذکر کیا. لیکن پھر ابو زبیر کو روایت کو نقل بھی کر رہے ہیں، پھر کیوں لفظ لائے زبیر وجنبوہ السواد؟ علماء کہتے ہیں کہ وہ بھول گئے تھے یا جو بھی تھا، لیکن یہی کہ یہ لفظ ثابت نہیں ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی مقدمہ میں، صحیح مسلم کی مقدمے میں ایک بات ذکر کی ہے کہ میں پہلے جو حدیث، کبھی کبھی دو حدیث لاتے ہیں، پہلی حدیث وہ صحیح لے کے آئیں گے، اور اسی باب یا اسی کے ذکر میں دوسری حدیث اگر وہ لاتے ہیں تو وہ اس میں ضعف ہوگا. تو اس میں بھی جو پہلی حدیث امام مسلم رحمہ اللہ لائے ہیں وہ یہ کہ غیروا ھذا، اس کو اس سے بدل دو، وجنبوہ السواد کا لفظ نہیں ہے. دوسری حدیث اس کے بعد جو آ رہی ہے وہ اس میں لفظ ہے وجنبوہ السواد. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے وجنبوہ السواد، یہ لفظ محفوظ نہیں ہے، یہ لفظ محفوظ نہیں ہے، مدرج ہے. اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں 9 صحابہ کا ذکر کیا ہے جو کالا رنگ لگایا کرتے تھے. 9 صحابہ کا، ایک کتاب میں 9 صحابہ کا، زاد المعاد میں 9 صحابہ کا ذکر کیا. اب یہ چیز انسان کہے کہ صحابہ کرام غلط کر رہے تھے، وہ تو ہم کہہ نہیں سکتے. اور یہ چیز اگر ہم کہیں کہ وہ چیز صحابہ کو نظر نہیں آئی، یہ چیز ظاہری چیز ہے کہ رنگ لگانا داڑھی پہ ہو یا سر کے بالوں پہ، ظاہری چیز ہے، نظر آتی ہے.
تو علماء صحابہ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ کا یہی فہم تھا کہ یہ جائز ہے. تو یہ لفظ جو ہے وہ جنبوہ السواد یہ محفوظ نہیں ہے. اور جو دوسری حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حدیث ضعیف ہے. وہ حدیث ضعیف ہے جو آخری زمانے میں لوگ آئیں گے جو اپنے بالوں کو کالا کریں گے. یہ حدیث ضعیف ہے. اور ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو موضوعات میں اپنی کتاب موضوعات میں ذکر کیا ہے. موضوعات موضوع تو نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے. لیکن تو اس لیے جو علماء کہتے ہیں کہ کالا رنگ لگا سکتے ہیں، ان کے قول میں جو ہے نا وہ کافی قوی ہے ان کا قول. دوسری جو حدیث ہے اس سے تو ویسے بھی وہ اس کی ممانعت ثابت نہیں ہوئی. ممانعت ثابت نہیں ہوتی ہے. آئیں گے لوگ، یہ بھی ہے، لیکن وہ شروع سے حدیث ضعیف ہے، اس پہ ہم استدلال کر ہی نہیں سکتے. مسند احمد کی حدیث ہے وہ. تو جو پہلی حدیث ہے اس میں یہ کہ جو لفظ ہے وہ جنبوہ السواد، یہ جو ہے لفظ محفوظ نہیں ہے. پھر 9 صحابہ کا عمل بہت بڑا عمل ہے. ہم داڑھی کے معاملے میں قبض جو ہے ابن عباس اور ایک دو صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں. یہاں پہ تو 9 صحابہ ہیں. تو صحابہ کا جو فہم تھا تو وہ یہی تھا کہ بلیک جو کالے بال ہیں اس کو جو ہے نا وہ حرام نہیں ہے. تو اس چیز میں احتیاط کریں. جو آج کل جو ہے وہ فتویٰ بازی شروع ہو رہی تھی. آج ہمارے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک مجلس میں، لیکن انہوں نے بات بڑی سخت کہہ دی تھی. ان سے جب سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ کالا رنگ لگاؤ، جو گناہ ہوگا مجھے پہ ڈال دینا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. وہ سخت ہیں اپنے، ان کا جو ہے نا وہ رویہ سخت ہے، لیکن عالم ہیں، محدث ہیں، تو ان کا جو اجتہاد ہے وہ قابل جو ہے نا فہم استدلال ہے، اور یہ علماء کا استدلال ہے. تو اس لیے جو ہے نا جب یہ ایسا کوئی موضوع آ جائے تو انسان سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ بات کرے. تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ کے جب وائٹ رنگ آ جائیں کالا رنگ کر لینا اب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. جی، خلوت کا شروع ہو رہا ہے موضوع. ہاں چلیں یہاں تک اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.